محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ ان گنت بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین کی ذات اقدس پر نہایت ہی قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق کے حوالے سے احادیث اور قرآنی آیات کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اسی سلسلہ کو آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ عزیز بھائیو، یاد رکھیں کہ خطبہ جمعہ یا جمعے کی نماز کے لیے آنا صرف ایک مقصد ہمارا ہو، تربیت، اپنی اصلاح اور ہمارے ذریعے سے دوسروں کی بھی اصلاح۔ بہت زیادہ آیات قرآنی اور احادیث پڑھ پڑھ کر سناتے رہیں، ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ اب بس ہو جانی چاہیے، اتنا کافی ہے کہ اتنی زیادہ آیات، اتنی زیادہ حدیث، عمل کرنے کے لیے تو ایک حدیث اور ایک آیت بھی کافی ہے۔ انسان کی زندگی میں بدلاؤ کسی ایک آیت یا ایک حدیث سے بھی ممکن ہے۔ ایسے ہی جب ہم کسی خاص موضوع پر گفتگو کریں تو اس موضوع کے تناظر میں گویا کہ کئی آیات اور کئی احادیث ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر پچھلے جمعہ میں سلام کا موضوع ہمارا رہا ہے، تو سلام کے بارے میں یہ قطعاً ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی 50 حدیث ہوگی تو ہم عمل کرنے والے بنیں گے، کوئی قرآن مجید کی 15-20 آیات ہوں گی تو پھر عمل کریں گے۔ ایک حکم آ جائے، چاہے اللہ کی طرف سے آئے یا اللہ کے رسول کی طرف سے آئے، تو اس پر عمل کرنا نہ صرف اپنے لیے فائدہ مند ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا بھی ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی بھی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے، ہماری غفلت اور سستی کا معیار یہ ہے کہ ہم ابھی تک اس سوچ تک نہیں پہنچے کہ رسول اللہ کی بات کو سنا اور سننے کے بعد اس پر سوچتے رہیں، پورا ہفتہ سوچیں کہ خطبہ جمعہ میں نے یہ بات سنی تھی، کتنی چیزیں میرے اندر موجود ہیں، کن کن چیزوں میں غافل ہوں، کن چیزوں کو میں نے اپنانا ہے۔ ہمارے سامنے اموات ہو رہی ہیں، آئے روز کسی نہ کسی گھر سے میت جنازہ اٹھتا ہے، ہم بھی جنازے میں شریک ہوتے ہیں، لیکن ہم کبھی اس پر غور نہیں کر رہے ہوتے کہ میرا نمبر بھی لگنے والا ہے، ایسے میرے بارے بھی اعلان ان قریب ہونے والا ہے، ایسے میرا میت بھی اٹھایا جائے گا، غسل کفن دفن ہوگا، اور اس کے لیے تو کوئی وقت مقرر ہمارے پاس اطلاع نہیں دی گئی، کوئی کیلنڈر نہیں بتایا گیا کہ اس سال کی اس تاریخ کو بھئی تم نے جانا ہے، کہ مجھے پتہ لگ جائے کہ ابھی 25-30 سال میرے پاس موجود ہے، چلیں جی کو 10-15 سال عمل نہیں کرتا ہوں، پھر توبہ کروں گا، اللہ سے معافی مانگوں گا، پھر عمل کرنا شروع کر دوں گا۔ کئی مسلمانوں کی سوچ یہ بھی ہوتی ہے کہ یار ابھی نہیں کر سکتا، انشاءاللہ اللہ خیر سکھ رکھے تو میں توبہ کروں گا ضرور کسی مرحلے پہ جا کر۔
یہ بہت بڑا بہکاوا ہے شیطان کا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ وہ یہ بات ذہن میں پیدا کر کے روکنا چاہ رہا ہوتا ہے توبہ کرنے سے۔ کئی طلباء کو جب ہم سمجھاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ استاد محترم یہ میرا BA مکمل ہو جائے، میں اپنے گھر والا ہو جاؤں، میں خود مختار ہو جاؤں تو میں ان سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دوں۔ تو اتنی لمبی پلاننگ، وقت بھی ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی کمال مہربانی ہے میرے اوپر، آپ کے اوپر، تمام انسانوں کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ راز افشا نہیں کیا ہوا کہ کب کس نے مرنا ہے۔ آپ یقین مانیے اگر ایک گھر کا کیلنڈر ظاہر ہو جائے، گھر کے 6 افراد 8 افراد کا، کہ اس بندے نے اس تاریخ کو مرنا ہے، اس بندے نے اس سال اس تاریخ کو مرنا ہے، وہ بے شک 50 سال بھی باقی پڑا ہو، انسان کو نہ کھانا اچھا لگے گا، نہ کوئی کام کرنا اچھا لگے گا کہ میری تو موت اس تاریخ کو آ رہی ہے۔ پھر یہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کی بجائے ہر سال جیسے کم ہوتا جائے گا تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی کہ اتنا لمبا عرصہ میرے پاس تھا، کم ہوتے ہوتے میں تو موت کی طرف بڑھ رہا ہوں، قریب جا رہا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس بات پر غور و فکر کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ کتنے خطیب ہر جمعہ کے اندر مختلف موضوعات پر تیاریاں کر کے تقریریں کرتے ہیں جمعے کے خطبہ میں، مختلف مساجد میں۔ بعض لوگ بعض خطباء کی وجہ سے ان مساجد میں جاتے ہیں کہ یار فلاں جگہ پہ چلتے ہیں، فلاں جگہ پر فلاں حضرت صاحب، فلاں مولانا، فلاں مفتی، فلاں شیخ کمال کا جمعہ پڑھاتے ہیں۔ وہ کمال کا جمعہ کیا ہوتا ہے؟ میری نظر میں وہ جمعہ سب سے با کمال ہے کہ جس میں کہنے والا اور سننے والا عمل کرنا شروع ہو جائے، کہنے والا بھی اپنے اوپر غور کرتا رہے اور سننے والے بھی اپنے اوپر غور کرے کہ ہمیں کیا سنایا گیا ہے، اور مسجد سے نکلتے وقت یہ تہیہ کر کے جائے کہ انشاءاللہ کل نہیں، آج نہیں، بلکہ ابھی سے ان باتوں پر جو ہمیں سنائی گئی ہیں ہم عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے اور اپنے اہل و عیال کو بھی لگائیں گے، کیونکہ وہ ہمیں پیارے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے اور اپنے گھر کے افراد کو آگ سے بچا لو۔ مجھے اور آپ کو کہا گیا کہ ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں۔ ہماری اولادیں ہمیں کتنی پیاری ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو ایسے ہی پیارے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بوڑھے ہو گئے، ہم جوان ہو گئے تو ان کے پیار میں کوئی کمی آ گئی۔ اولاد زندگی کے کسی مرحلے پر بھی چلی جائے ماں باپ کو پیاری ہوتی ہے۔ چند دنیاوی معاملات میں آ کر والدین یہ امید نہیں رکھ رہے ہوتے اولاد سے کہ میری بات کو موڑے گا، میری بات کو نہیں مانیں گے، اس بات پر آ کر بعض اوقات وہ ناراضگی کا بھی اظہار کر لیتے ہیں۔ لیکن ایسے ممکن نہیں ہے کہ والدین انسان کی جان کے دشمن بن جائیں، دلی طور پر بد دعائیں دینا شروع کر دیں۔ اللہ نے یہ رشتہ ہی ایسا بنایا ہے۔ اب اس رشتے کو ہم نے جہنم سے بچانا ہے، چاہے وہ والدین کی شکل میں ہو اگر زندہ ہیں، چاہے بہنوں اور بھائیوں کی شکل میں ہو، چاہے بیٹوں اور بیٹیوں کی شکل میں ہو، چاہے بیوی یا خاوند کی شکل میں ہو۔ منہج بنا لیں میرے بھائیوں، جیسے صبح نکلتے ہیں نا دکانداری کے لیے، نوکریوں کے لیے، محنت مزدوری کے لیے، کہ آج میں کام پہ جا رہا ہوں، انشاءاللہ روزی رزق کما کے لاؤں گا، اپنے بیوی بچوں کو دوں گا، جس سے ہمارا گزر بسر ہوگا۔ بے عین ہی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسی طریقہ سے روزانہ کی بنیاد پر ہم یہ تہیہ بھی کریں کہ آج میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے افراد کو جہنم سے بچانے کی پوری کوشش کروں گا، پوری کوشش کروں گا۔ اور وہ کوششیں بھائیوں پیسوں کے بغیر ہیں۔ غریب رو پڑتا، پٹ پڑتا، دیکھیں آج کل بجلی کے بلوں کے لیے کتنے غریب بیچارے پریشان ہو رہے ہیں۔ غریب کیا، متوسط طبقہ پریشان ہے۔ معاشرتی مہنگائی، یہ گھر کی گروسری، سودا سلف، دیگر معاملات میں، اگر گھر کرائے کا ہے تو اس کے کرائے، سکولوں کی فیسیں، کوئی گھر میں بیمار ہے تو اس کی دوائی، ہر معاملے میں انسان پریشان ہے کہ وہ میری خواہش تب ہی پوری ہو سکتی میں پیسہ خرچ کروں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بخشش کے سارے معاملات مفت جوڑ رکھے ہیں کہ غریبوں امیروں جس طرح کے طبقے سے متعلق تعلق رکھتے ہو پریشان نہ ہونا، بس میرے اور میرے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے جاؤ، اور وہ عمل کرنا تمہاری جسمانی کوشش سے ہے، نیت خالص کے ساتھ ہے۔
تو میرے عزیز بھائیوں، اسی نیت کے ساتھ ہر جمعہ میں جہاں کہیں بھی پڑھے، بڑے انہماک کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ غور سے بات کو سنیں، اور سننے کے بعد اپنے اوپر اس کو اپلائی کریں، اس تناظر میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، شریعت کی اس بات کا میرے اوپر کتنا اثر ہے۔ جس دن میں ٹھیک ہو گیا نا، میں، معاشرہ سارا ٹھیک ہوگا، کیونکہ ہم اکثریت تم کو یا آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے، یا فلاں کو ٹھیک کرنے کی، کہ یار فلاں بندے کا یہ مسئلہ، فلاں نے یہ کہا، تم میں سے ہو۔ اس چیز سے نکل کر ہم میں کو ٹھیک کرنا شروع کریں۔ خراب میں ہے، جب میں ٹھیک ہوں گا، تم سامنے آمنے دائیں بائیں لوگ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں پر ہم نے اختتام کیا تھا، اسی حدیث مبارکہ کو آج پھر میں ایک دفعہ دہرا کر آگے پھر اس موضوع سے متعلق چند حدیث بیان کروں گا۔ جناب سیدنا ابو یوسف عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقول، یہ فرماتے ہوئے سنا، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو مخاطب فرما کر بڑی پیاری گفتگو فرمایا کرتے تھے، نصیحت فرمایا کرتے تھے، ان کی خیر خواہی کی بات کیا کرتے تھے۔ اے لوگو افشوا السلام، سلام کو کثرت سے پھیلاؤ۔ اب سوچیں نا، یہ پچھلے ہفتے بات ہوئی ہے، کس کس بھائی نے اس پر بے انتہا عمل کرنا شروع کیا کہ پہلے کمی تھی کہ میں جی گھر میں داخل ہوتا ہوں سلام لیتا ہوں، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتا ہوں، کوئی بیٹھا ہوتا ہے تو سو سلام لیتا ہوں۔ آگے ایک روایت آ رہی ہے کہ چند صحابہ کا معمول تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر کا بالخصوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بازار جایا کرتے تھے، ہم تو رہتے ہی بازار میں ہیں نا، بازار جایا کرتے تھے کسی صحابی کو لے کر۔ ایک صحابی نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر ہم بازار کیوں جاتے ہیں؟ نہ تو ہم کوئی سودا سلف دیکھتے ہیں، نہ ہم کوئی ریٹ طے کرتے ہیں، نہ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں، تو بازار جانے کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ بازار میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، ان سے سلام لینے کے لیے جاتے ہیں، صرف سلام کو مقصد بنا کر بازار جایا کرتے تھے وہ۔ کیا ایسے کبھی ہوا؟ سنت ہے نا، عمل اپنانا ہے نیکیوں کے لیے، کہ میں جی مچھلی چوک سے شروع ہوں اور فوارہ چوک تک بازار کے اندر جاؤں گا، راستے میں مجھے جتنے مسلمان ملیں گے میں نے آج صرف سلام لینے کے لیے جانا ہے۔ آپ یہ نیت سوچیں، اللہ احکم الحاکمین عرش عظیم پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ ایک چوک سے آخری چوک تک جا رہا ہے صرف سلام کی نیت سے، کوئی کام نہیں اس کو کہ لوگوں کو دعائیں دے گا، ان سے دعائیں لے گا۔ اور صرف نیکیاں نہیں ہیں عزیز بھائیوں، دعا ہے خیر کی، برکت کی، رحمت کی، وہ خود بھی سمیٹیں گے، دوسروں کو بھی دیں گے۔ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ نہیں کر سکے عمل، آج سے پھر نیت کر لیں کہ مجھے جو بھی شخص مل گیا، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے سے کم عمر بچوں سے سلام نہیں لیتے کہ میں اب بڑا ہوں، یہ بچے کھیل رہے ہیں، میں ان سے کیا سلام لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تھے نا، کئی دفعہ باہر سے آئے ہیں مدینہ المنورہ یا مدینہ سے جا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہوتے تھے نا، تو اکثر اوقات ان کے پاس رک کر سلام لینا، ان کا حال چال پوچھنا، اور اگر کوئی موسمی پھل پہلی مرتبہ آتا تو بچوں میں دینا پسند فرماتے تھے کہ سب سے پہلے بچوں کو دو، ٹائم دیتے تھے بچوں کو۔ آج تو لوگ مساجد میں بچوں کو لاتے نہیں ہیں، یا بعض مساجد میں چند بزرگوں کو غصہ کرتے دیکھا گیا کہ بچہ ہے، وہ ہنسا، وہ رویا، وہ بھاگا۔ اب بڑے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ شدید کڑ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بچوں کو لے کر مسجد کیوں آ جاتے ہیں، سارا ماحول خراب کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ماحول خراب کرنا نہیں ہے، یہ تربیت ہے۔ وہ ہمیں دیکھیں گے کہ میرے آباء و اجداد، میرے والد محترم، میرا بڑا بھائی یہ ہاتھ ایسے کیوں باندھ رہے ہیں۔ ان کو کوئی تصور نہیں کہ نماز کیا چیز ہوتی ہے، ان کو کوئی اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ نماز نبی کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے، نبی کریم کو دیا گیا معراج کا تحفہ ہے۔ نماز پڑھیں گے تو کیا ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کیا گناہ ہوگا، انہوں نے تو صرف دیکھ کر کاپی کرنا ہے۔ ہم رکوع میں جائیں گے، کئی بچے جھک جاتے ہیں رکوع میں، ہم سجدے میں جائیں گے، وہ سجدے میں لیٹ جائیں گے۔ یہ تربیت ہے۔
تربیت کبھی بھی کتاب پڑھنے سے نہیں آتی. یہ میں کئی بار بات کرتا ہوتا ہوں, کتابیں پڑھنے سے تربیت ہوتی نہیں, نہ آتی ہے, دیکھ کر تربیت ہوتی ہے. کسی کو دیکھیں گے نا جو ویسے کرنے کو جو دل کرتا ہے اس کو تربیت کہتے ہیں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر جو فرمایا تھا نا, جب نبوت کا اعلان فرمانے لگے تھے کہ کیف وجدتمونی لقد لبثت فیکم عمرا, کہ میں نے تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ گزارا ہے. اے قریش والو, مکہ والو, مجھے کیسا پایا؟ کوئی کتاب دکھائی تھی یا کچھ پڑھ کر سنایا تھا؟ اپنے کردار کی گواہی مانگ رہے ہیں کہ مجھے کیسا دیکھتے رہے ہو, میں کیا کیا کام کرتا تھا جس کو دیکھ کر تم میرے بارے میں گواہی دو. ہم بھی گواہیاں دیتے ہیں نا, بازاروں کے اندر, گھروں محلوں کے اندر, رشتہ داروں اور دوستوں کے اندر. کہیں اگر کسی شخص کی گواہی کی ضرورت پڑ جائے, کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ جن کی گواہی پر آنکھیں بند کر کے گواہی دینے کو دل کرتا ہے کہ فلاں بندہ عدالت میں پھنس گیا, پولیس کے پاس ہے, کسی مسئلے میں ہے, لوگ کہتے ہیں جی گواہی چاہیے, پورا محلہ کھڑا ہو جاتا ہے جی کہ اس بندے کی گواہی کے لیے ہم حاضر ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ بندہ ایسا ہی نہیں. اور بعض لوگ گھر کے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی گواہی کے لیے گھر کے افراد ہی تیار نہیں ہوتے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں 2 نمبری ہے, یہ اس طرح کی حرکت کر لیتا ہے, بھائی گواہی ہم نہیں دے سکتے. اب نبی مکرم مشرکین مکہ سے گواہی مانگ رہے ہیں کہ میں کیسا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وجدناک صادقا و امینا, اے نبی مکرم 40 سال ہم نے دیکھا ہے آپ کو, آپ نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا, آپ تو سچے ہیں, اور آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی, آپ امانت دار ہیں, یہ ہم گواہی دیتے ہیں. یہ کردار تھا, پڑھائی نہیں تھی. جو کردار ہم اپنے بچوں کے سامنے پیش کریں گے نا, گھر میں تلاوت کریں گے, یہ بچے دیکھیں گے, ہم وضو کریں گے, وہ ہمیں ہاتھ دھوتے ہوئے, چہرے کو دھوتے ہوئے دیکھیں گے کہ میرے ابو کیا کام کر رہے ہیں. ہم گھر کے اندر اپنی بیوی کو, اپنی ماں کو عزت دیں گے, بچہ دیکھے گا کہ میرے والد کا تعلق میری ماں کے ساتھ کیسا ہے. جب وہ بڑا ہو کر خاوند بنے گا, اس نے بالکل وہی کاپی کرنی جو اس کے باپ کی رویہ تھا. اگر ہم ہر بات پر لڑاکو ہیں, جھگڑالو ہیں گھر کے اندر, بچے بڑے ہوتے جائیں گے, آپ دیکھ لیجئے گا بچوں کی طبیعت میں وہ جھگڑا پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. ہر بچہ بحث کرے گا, ہر بچہ آپ کے حکم کی نافرمانی کرے گا. یاد رکھیں, وہ جو ہمارے حکموں کی تابع داری کر رہے ہوتے ہیں نا بچے, یہ چھوٹے چھوٹے, یہ کوئی تابع داری کے لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ جی اجر ملنا ہے, میں باپ کی بات کو مانوں گا مجھے ثواب ملے گا. ان بچوں کا لالچ جڑا ہوتا ہے ہمارے ساتھ, چھوٹی عمر میں لالچ ہوتا ہے, اور بعض اوقات خوف ہوتا ہے کہ میرا ابو مجھے کپڑے لے کر دے گا. ہم بچوں کو کہہ بھی دیتے ہیں کہ بیٹا تمہیں کھانے کی چیز, پیزا کھلاؤں گا, برگر کھلاؤں گا, تمہیں پارک لے کر جاؤں گا, تمہیں سائیکل لے کر دوں گا. اب بچہ اس لالچ میں آ کر ہمارا کہنا مان رہا ہوتا ہے, یا اگر کوئی شخص ڈانٹتا ہے تو ڈر کر کہنا مان رہا ہوتا ہے. جس دن وہ طاقتور ہو گیا, ہم اپنے اوپر دیکھ لیں, کھڑے ہو نہیں جاتے بعض اوقات ماں باپ کے سامنے نوجوان کہ بس کریں جی, ہر بات میں آپ نے اپنی رائے دینی ہوتی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اب بچہ نہیں رہا, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اپنی زندگی کے فیصلے میں خود کر سکتا ہوں, میں ماں باپ کا محتاج نہیں ہوں. وہ بچہ بڑا ہو کر ضرور تابع دار رہے گا جس نے اپنے بچپن میں اپنے والد کو اپنے دادا کی تابع داری کرتے دیکھا ہے, جس نے اپنے بچپن میں اپنے والد کو اپنے دادا دادی نانا نانی کے پاؤں دباتے دیکھا ہے. وہ آ کر بیٹھے گا آپ کے قدموں میں, دبائے گا پاؤں آپ کے. یہ مکافات عمل ہے. جو خاوند کھانے پہ لڑ پڑتے ہیں بیویوں کے ساتھ, روٹی اٹھا کر ماری, سالن نہیں میری مرضی کا بنایا, سارا دن میں محنت کرتا ہوں, یہ کیا بدتمیزی ہے, گھر کے اندر آؤ کوئی سکون ہی نہیں ہے. یہ بچے بڑا غور کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے والد صاحب کسی کام کے ہونے پر کیا ری ایکشن دیتے ہیں. گھر کی نوکرانی ہے, کوئی برتن ٹوٹا, کسی بچے سے برتن ٹوٹا, باپ نے تھپڑ کس دیا, کوئی گالی دے دی, یہ دماغ کے اندر ریکارڈ ہو رہی ساری چیزیں کہ اچھا جب کوئی چیز ٹوٹتی ہوتی ہے نا تو یا گالی دیتے ہوتے ہیں یا تھپڑ مارتے ہوتے ہیں. یہ تربیت ہوتی ہے, چاہے اچھی کر لو چاہے بری کر لو. تو میرے عزیز بھائیوں, ہم نے عمل سے معاشرہ سنوارنا ہے. یہی حدیث لے کر سارے زمانے میں پڑھتے پھرے, لیکن مجھے اگر آپ نے دیکھ لیا نا کسی شخص سے گزرتے ہوئے میں نے سلام نہیں لیا, میری ساری کی ساری دعوت دری کی دری رہ جائے گی. کہ پورے خطبہ جمعہ میں
سلام 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 کی کثرت کرنے والا بندہ، تبلیغ کرنے والا بندہ میرے سامنے 10 لوگوں کے پاس سے گزرا ہے، کسی ایک بندے سے سلام نہیں لیا۔ اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مولویاں تو اپنا عمل ہی کوئی نہیں، ہمیں کیا سمجھاتے ہیں؟ یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں۔ ہمیں خود کو عمل کرنا ہوگا، جب ہم عمل کریں گے ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کئی نوجوانوں کو ہم نے دیکھا، ہمارے طالب علم بہت کم ان کو کسی بات کی تبلیغ کی، لیکن انہوں نے وہ کام کرنے شروع کر دیے کہ میرے استاد محترم یہ کام کرتے میں تو خود کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی ایک آئیڈیل پرسنالٹی بن چکا ہوتا ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے یار، جیسے یہ کرتا ہے ویسے ہی کرنا چاہیے۔ اب وہ آئیڈیل بے شک ماں باپ کیوں نہ ہو، آپ کبھی یہ تجربہ کیجئے گا، اپنے بچوں سے گھروں میں پوچھیں کہ بیٹا دنیا میں آپ کی پسندیدہ ترین شخصیت کون ہے، آئیڈیل کون ہے آپ کا؟ تو یا وہ کسی کرکٹر کا نام لیتے ہیں، کرکٹر کا، یا کسی اداکار کا نام لیتے ہیں، اکثریت یہ ہے، یا کسی یوٹیوبر کا جو یوٹیوب کے اوپر آ کر مختلف شعبدہ بازیاں تماشبینیاں کرتے، بچے فوراً نام لیں گے کہ مجھے سب سے اچھا وہ لگتا ہے۔ ہم فیل ہو چکے۔ اگر آپ کا بچہ ہمارے خاندان میں سے کسی کا نام نہیں لیتا، صحابہ میں سے کسی کا نام نہیں لیتا، رسول مکرم کا نام نہیں لیتا، کائنات کی عظیم ترین کسی ہستی کا نام ہی نہیں لیتا، اپنے کسی رشتہ دار کا نام ہی نہیں لیتا، تو ہم نے کوئی محنت نہیں کی، ہم نے اس کی کوئی تربیت نہیں کی، ہم نے کچھ بتایا ہی نہیں، کچھ سمجھایا ہی نہیں اس بچے کو۔ تو سلام میرے عزیز بھائیوں بہت بڑی نیکی ہے، ہر بندے سے سلام لیں، ہر بندے سے، گزرتے ہوئے، بیٹھے ہوئے کو، چلتے ہوئے کو، گاڑی پہ ہے، پیدل ہے، محلے دار ہے، غیر محلے دار ہے، غریب ہے، امیر ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جب بھی ٹاکرا کسی بندے سے ہو، گزر بسر ہو، ایک دفعہ ہٹ کر دوبارہ ملاقات ہو تو ابتدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے ہونی چاہیے۔ یہی پیغام ہے آج کے خطبہ جمعہ کا۔ اگر ہم اس بات پر عمل کرنا شروع ہو گئے تو آج کا خطبہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کامیاب ہے، اور اگر میں اور آپ عمل نہیں نہ کرتے میرے عزیز بھائیوں تو پھر ہم وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست کر لیں بھائی۔